الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك، وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے فکر صحیح اور صحیح سوچ کا طریقہ بتایا ہے کہ تمہاری سوچیں کیسے صحیح ہیں، تمہاری فکریں کیسے صحیح ہوں گی. آج ہر آدمی کو فکر ہے، مختلف افکار ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کو بھی فکر ہے، بڑے کو بھی فکر ہے، لیکن ان فکرات میں سلامتی نہیں ہے. وہ فکرات محفوظ نہیں ہیں. ان فکرات کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ میں خسارہ آتا ہے، نقصان ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فکر جو ہے، فکر کی سلامتی میرے ذکر پر موقوف ہے. فرمایا یذکرون اللہ، اس لیے فرمایا اولو الالباب کون ہے، عقل والے کون ہیں؟ عقل والے وہ ہیں جو اس کو یاد کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں. آج ہم عقل والا سمجھتے ہیں دنیا میں دنیاوی طور پر کوئی کامیاب ہو، ہم کہتے ہیں بہت عقل مند اور ذہین انسان ہے. ایک عجیب بات آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں. میں نے ان کی زیارت کی کئی بار. کسی نے پوچھا کہ یہ سائنسدان بڑے عقل والے ہیں، اتنی ترقی کر لی، کیسی کیسی چیزیں بنا دی. فرمایا یہ عقل والے نہیں ہیں، یہ ذہن کا کام ہے، عقل کا کام نہیں ہے. اگر عقل ہوتی، عقل کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو اس کام ایجاد کے ساتھ ہی اس کو مان لیتے جو ذات پیچھے. جب نہیں مانا، دلیل ہے کہ دل کی انوالومنٹ اس میں نہیں ہے، اس میں صرف ذہن کا شاخسانہ ہے اور ذہن کی وجہ سے ساری ایجادات ہیں. اگر دل بھی شامل ہوتا تو دل تو صدا لگا دیتا کہ تیرا پالنے والا، تیرا بنانے والا کوئی اور ہے. آج نئی نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں ان کے، کیوں نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کوئی کار فرما ہے. ایک دہریے نے جو اللہ کا منکر تھا، ایک چرواہے سے پوچھا تھا، ایک دیاتی سے، یار خدا پر کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا تو عجیب آدمی ہے. کہا کھروں کے نشان دلیل بن جاتے ہیں کہ یہاں سے کون سا جانور گزرا ہے. لیڈ دلیل بن جاتی ہے کہ یہاں سے کون سا جانور گزرا ہے. پاؤں کے نشانات دلیل بن جاتے ہیں کہ یہاں سے مرد گزرا یا عورت گزری ہے. تو کہا کہ یہ ستاروں بھرا آسمان، یہ پہاڑ، یہ چاند سورج،
تجھے نہیں بتاتے کہ ان کا بنانے والا بھی کوئی ہے؟ مجھے اس پر ایک دلچسپ واقعہ یاد ہے. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، تو اس نے کسی سے پوچھا میرا اونٹ دیکھا ہے؟ یار تمہارا اونٹ کانا تھا؟ ہاں 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 بالکل کانا تھا. اچھا، اور اس کی دم بھی نہیں تھی؟ بالکل ٹھیک ہے، دم بھی نہیں تھی، اور ایک پاؤں سے لنگڑاتا بھی ہے؟ کہاں لنگڑاتا بھی ہے؟ یار میں نے تو نہیں دیکھا. میں نے نہیں دیکھا. وہ قاضی کے پاس چلا گیا، جج کے پاس جا کے درخواست دے دی کہ ساری علامات اس نے اونٹ کی بتائی ہیں، اور کہتا میں نے اونٹ نہیں دیکھا. قاضی نے بلا لیا، انہیں کہا کہ تو نے ساری علامتیں بتا، کہتے میں نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا جی دراصل میں جب راستے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف کے درخت تو کھائے ہوئے پتے، لیکن ایک طرف نہیں کھائے ہوئے. میں سمجھ گیا کہ اس کا اونٹ کانا ہے، جس کو ایک طرف نظر آیا دوسری طرف نظر نہیں آیا. اور میں نے پاؤں کے نشان دیکھے تو 3 پاؤں پورے پڑ رہے، چوتھا پاؤں ہلکا پڑ رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ لنگڑا. اور میں نے لید دیکھی تو ایک ہی جگہ گری ہے، جبکہ اونٹ کی عادت جب لید کرتا ہے تو دم ہلاتا ہے تو اس کو پھیلا دیتا ہے. جب ایک جگہ گری میں نے تو اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں نے تو علامات کی وجہ سے یہ کہا ہے، لیکن میں نے اونٹ دیکھا نہیں ہے. تو کہا کہ سائنسدانوں کی سائنسدانی ذہن کا شاخسانہ ہے، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے. ورنہ اللہ نے فرمایا اولو الالباب، عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر وقت اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. جن کو مولا یاد ہے، جن کو بنانے والا یاد ہے، جن کے دل کے نہا خانے میں مولا بیٹھا ہے. ایک دل کا نہا خانہ ہوتا ہے، ایک دل کا اوپر والی چیز ہے. اس میں متنبی والے نے پہلا جو شعر لکھا ہے بہت مجھے پسند ہے، عزل آواز لے حول قلب لتائی. اے ملامت کرنے والوں، تمہاری ملامت میرے دل کے باہر پھرتی رہتی ہے، اور جس سے مجھ سے محبت، جس کو میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، وہ میرے دل کے نہا خانے میں ہے. تو مومن کے نہا خانے میں تو مولا ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں باہر ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کلمے کے لیے دل دیا ہے نا، کلمہ کا رکھا ہے، دل میں تو رکھا ہے. جو اب جنت کی کنجی جو ہے وہ کہاں رکھی بتاؤ؟ جیب میں رکھی، دل میں رکھی. دماغ یہاں نہیں رکھی، دماغ میں یہاں رکھی، کہاں رکھی؟ دل میں. اس لیے پیغمبر سلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے، اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جائے. الا وہی القلب، فرمایا وہ تمہارا دل ہے. اس لیے شیطان نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتلا بنایا گیا مقام نعمان میں، تو اس وقت پورا چکر لگایا پتلے کا. اس وقت تو فرشتوں کو استاد تھا، کہا استاد جی کیا دیکھا؟ کہا کہ کوئی خاص چیز اندر نہیں ہے، میں نے دیکھا کھانے پینے کا محتاج ہے، میں نے دیکھا اس میں غصہ رکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا اس میں شہوت رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا استاد جی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا ہے. یاد رکھو حضرت انسان وہ مخلوق ہے جس کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اعلان کیا ہے، اور کسی سے پہلے اعلان نہیں. عرش بنانے سے پہلے بھی اعلان نہیں کہ میں عرش بنانا ہے، میں نے جنت بنانی، میں نے دوزخ بنانی، میں نے سمندر بنانے، میں نے پہاڑ، کوئی اعلان نہیں ہوا. انسان کے آنے سے پہلے پوری کائنات میں اعلان و انی جائل فی الارض خلیفہ، یہ اعلان انسان کے بنانے سے پہلے کیا گیا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں. انہوں نے کہا ہاں، بائیں طرف ایک صندوق تھا، اس پر تالا تھا، میں نے بہت کوشش کی وہاں گھسنے کی لیکن میں گھس نہیں سکا. اگر کوئی دولت ہے تو اسی طرح رکھی ہوئی ہے. کہ مومن کی باغ و بہار دولت یہاں ہے. اس لیے حکیم علامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو خواجہ مجنون صاحب ان کے خلیفہ تھے، انہیں بہت رونق تھی، چھٹیاں تھیں تو بہت لوگ آئے تھے. جب چھٹیاں ختم ہو گئی چلے گئے. انہوں نے کہا حضرت جی رونق ختم ہو گئی، بڑی رونق تھی خانقاہ میں، مسجد میں، مدرسے میں. تو ڈانٹا، فرمایا کہ مجنون صاحب، خواجہ صاحب آپ نے ابھی تک حقیقت نہیں پہچانی. مومن کی رونق اس کے دل میں ہوا کرتی ہے، باہر کی باغ و بہار کا محتاج نہیں. دل گرستہ تھا وہ ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. فرمایا الذین یذکرون اللہ، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے یاد کرنا، ایک ہوتا ہے یاد رکھنا.
یاد بھی کرتے ہیں نماز کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اور یاد رکھتے بھی ہیں. اور رکھتے کب ہے؟ جب نفس اور شیطان گناہ پیش کرتا ہے تو ان کو اپنا مولا یاد آ جاتا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جب شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، اس نیک انسان کو، اس مومن کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا، اس کو اپنا مولا یاد آ جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ راستہ کھول دیتے ہیں. یہ ہے یاد رکھنا. جب دشمن حملہ آور ہو تو یاد رکھیں. کیا کریں؟ یاد رکھیں. اور ویسے یاد کریں، نماز کے وقت یاد کر رہے ہیں، روزے وقت یاد کر رہے ہیں، ذکر اذکار میں، حج عمرے میں یاد رکھ کرنا ہے. اور یہ کوئی یاد رکھنا، جب نفس کہے گناہ کر، شیطان کہے گناہ کر، معاشرہ کہے گناہ کر، دوست کہے گناہ کر، تو اس کو اپنا مولا یاد آ جائے. اس مہذب بچے کی طرح جس کو اس کا دوست کہے کہ چلو فلاں جگہ جاتے ہیں، تو اس کو اپنا ابا کی نصیحت یاد آئے. یار میرے ابا نے نصیحت کی ہے وہاں نہیں جانا، لہٰذا تو میرا دوست ضرور ہے لیکن میں ابا کی بات کو رد نہیں کر سکتا. میرے دوست مومن کو بھی جب نفس و شیطان گناہ کی بات پیش کرتا ہے تو کہتا ہے میرے ربا نے منع کیا ہے، میں نہیں کر سکتا. ربا یاد آتا ہے. میرے شیخ شاہ کی مختر صاحب میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ مہذب بچہ تمہارا اس کو کوئی ٹافی دیتا ہے تو ابا کو دیکھتا ہے، ابا آپ لوں یا نہ لوں؟ ابا کہ نہیں لینی. اس کے چاہت کا چاکلیٹ ہے، چاہت کی ٹافی ہے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ اپنے جذبات پہ قابو کرتا ہے صرف کس لیے؟ اپنے ابا کی عزت کے لیے کہ ابا نے روک دیا ہے. فرمایا مومن بندہ بھی جب نفس اور شیطان گناہ کی ٹافی پیش کرتا ہے تو ربا کو دیکھتا ہے کہ ربا آپ کیا کہتے ہیں، وہ اوپر دیکھتا ہے میرا ربا کیا کہتا ہے، اپنے جذبات پر نہیں چلتا، ربا کے کہنے پر چلتا ہے. یہ مہذب بندہ ہے، تہذیب یافتہ بندہ ہے. یذکرون اللہ، یاد کرتے ہیں، ہر وقت جاتے ہیں، یعنی دل میں مولا بیٹھے ہو. زبان سے ہر وقت ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تعداد مقرر کافی ہے، لیکن دل کے خیال رہے کہ میرا کوئی ہے، میں کسی کی زیر سایہ ہوں، کسی کی زیر نگرانی ہوں، کوئی ذات میری پشت پر ہے جو میرے سارے نظام کو چلا رہی ہے، نظام کو چلا رہی ہے. اس لیے مولانا روم نے فرمایا کہ مشک افشانی کالے زلف تستست اما شقا، اے اللہ یہ مشک میں سے جو خوشبو آ رہی ہے دراصل تیری زلفوں کی خوشبو ہے. ورنہ مشک تو خون سے بنتا ہے، آپ کو پتا ہے مشک خون سے بنتا ہے، دودھ خون سے بنتا ہے، آنسو خون سے بنتے ہیں. اب بتائے ماں کا دودھ، بکری کا دودھ، بھینس کا دودھ کتنا شیریں، کتنا اعلیٰ. ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے اعلیٰ خوراک، خون سے بن رہا ہے. اور خون آپ دیکھ لیں، خون نکلے تو دیکھ لیں کیا ہے، کیسے دودھ بن گیا، اس میں سے ایسے ہی بن گیا. تو بناؤ نا، پھر سائنسدان خون لے آئے نا تو اس کا دودھ بنا لیں. اگر ایسے ہی آسان کام ہے بنا لیں، بنا سکتے ہیں. بولو بھائی کوئی فیکٹری ایسی بنی ہے کہ خون سے دودھ بنایا؟ اللہ خون سے دودھ بنا رہے ہیں، خون سے مشک نافع بن رہا ہے، مشک بن رہا ہے، وہ خون ہے، خون جمع ہو جاتا ہے، اس میں مشک کی خوشبو پیدا کر دیتے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں یہ اللہ یہ تیرے زلفوں کی خوشبو ہے، ورنہ خون سے خوشبو آ جائے، خون سے دودھ بن جائے، خون سے آنسو بن جائے، خون سے پانی، یعنی یہ آنسو پانی ہے، اور ایسا بہترین پانی کہ اگر خوف سے خدا کے نکلتا ہے تو جنت بجھ جاتی، محبت سے نکلتا ہے تو عرش کا سایہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو تم بناؤ نا، پھر اس سے پانی بناؤ، ان سے بناؤ پانی. ورنہ جتنے جانور ذبح ہوتے تو ان کا اپنا جمع کر لیا جاتا، منرل واٹر بن جاتا ان سے. لیکن نہیں، مولانا رومی نے بڑی حقیقت کی بات کی کہ تمہارے جتنے اعمال ہیں ان کے پیچھے کسی کا فضل چل رہا ہے، یہ تمہیں روٹی مل رہی، عزتیں مل رہی، راحتیں مل رہی. یہ نہ سمجھا تمہارا کمال ہے، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں. تم خود ہی سوچو تمہاری کس نیکی پر مل رہی ہے، پتہ چلے گا ہماری تو کوئی خاص نیکی نہیں، ہماری تو نماز روزہ بھی اس قابل نہیں کہ قبول ہو جائے، تو پھر کس پر مل رہا ہے؟ ان کا فضل ہے.
فرمایا کہ مشک افشانی کالے زلف تست سما عاشقاں، یہ عاشقوں نے آہوے چین پر، چین کے اور یمن کے ہرنوں پر تہمت لگا دی بھی ان سے آ رہی ہے، ورنہ اصل تو اللہ تعالیٰ یہ تیرے زلفوں کی خوشبو ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، گاؤں والے اس بات کو خوب سمجھتے ہیں، ہمارے بہت سے دوست آئے ہوئے ہیں، کیا ہم پوچھتے ہیں کسان سے کہ یار یہ تیری گندم تو بڑی اعلیٰ اس دفعہ ہوئی ہے، ماشاءاللہ یہ آم بھی بڑے اعلیٰ ہو رہے ہیں، یہ پھول بھی بڑے اعلیٰ ہیں۔ وہ کہتا ہے حضرت صاحب میں نے آلی ڈال دی، آلی، آلی پنجابی میں کہتے ہیں گوبر کو، گائے بھینس کا گوبر ڈالا ہے اس سے ہوا۔ انہوں نے کہا یار گوبر تو پھر تو اس آم میں سے بدبو آنی چاہیے، اس پھول میں سے بدبو آنی چاہیے، اس گندم میں سے بدبو اور پیشاب کا ذائقہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ ہر مولا کی کارستانی ہے، یہ مولا نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے، اس گندگی کو خوشبو میں تبدیل کر رہا ہے، اس کو پھول میں تبدیل کر رہا ہے، پھل میں تبدیل کر رہا ہے، اناج میں تبدیل کر رہا ہے، یہ اس کی ذات بیچ میں ہے۔ رات دن یہ منظر دیکھتے ہیں میرے دوستو، دل کے نہا خانے میں مومن کے مولا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ہوگی؟ یتفکرون فی خلق السماء، ان کی فکر درست ہو جاتی ہے، پھر صحیح سوچتے ہیں۔ جب صحیح سوچیں گے تو نتیجہ بھی صحیح نکلے گا۔ سوچے غلط کیوں ہمارے؟ غلط سوچ رہے ہیں کیوں؟ لیکن وہ یاد ہی نہیں ہے جو سوچے درست کرے۔ یعنی ہمارا دل ایسی گاڑی ہے، ہمارا دل ایک ایسی گاڑی ہے جس کا ڈرائیور ہی کوئی نہیں، تو ایکسیڈنٹ کرے گی یا نہیں بولو؟ ایکسیڈنٹ کرے گی، کوئی کنٹرولر نہیں ہے۔ اگر اس کا کنٹرول مولا کے ہاتھ میں دیکھو دے دو، پھر دیکھو گاڑی کیسے چلتی ہے آپ کی، صحیح چلے گی، صحیح چلے گی۔ یتفکرون فی خلق، جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر ان کی فکریں بہت بلند ہو جاتی ہے، زمین آسمان کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تیرا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جب جس کو ہم بیکار قرار دیں، کوئی کام نہیں، سبحانک تیری ذات پاک اس سے، فقنا عذاب النار، پھر ان پر اپنی فکر طاری ہوئے تو اللہ ہمیں معاف کر دے، تیری کیسی عظمتیں اور ہماری کیسی نالائکیاں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یہ ہے وہ معافی جو معتبر ہوتی ہے۔ آج ہم معافی مانگتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ہے، کہتے جی استغفر اللہ، اور میں اپنے اس استغفار پر بھی استغفار کر، کیونکہ زبان سے کہہ رہا ہے دل میں کوئی ندامت تیرے نہیں ہے، اگر دل میں ندامت نہیں ہے تو مولا سے جھوٹ بول رہا ہے تو استغفر اللہ، بالو استغفر اللہ کرتے رہتے۔ بول کہتے مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے جی، بہت ڈر لگتا ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں سے ڈر لگتا ہے بھائی؟ حکومت سے ڈرتے ہوئے تم قانون نہیں توڑتے، تم سرخ بتی توڑنے کو تیار نہیں، یار ڈر لگتا ہے۔ پچھلی دفعہ جرمانہ بہت ہو گیا تھا اور سامنے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں مجھے پکڑ لیں گے، تو پتا چلا کہ ڈر کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ مولا کا ڈر بھی ہر مولا کے خلاف بھی چل رہا ہے، یہ کیسا ڈر ہے؟ یہ ڈر معتبر نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر صاحب فرمایا کہ ڈر کون سا معتبر ہے؟ ما تحول بیننا وبین معاصیک، اللہ جو آپ کے گناہ اور ہمارے درمیان حائل ہو جائے، اتنا ڈر کہ ہم گناہ نہ کر سکے، اس ڈر کی وجہ سے ایسا ڈر مجھے عطا فرما، ورنہ کیا ڈر ہے؟ تو جب انسان کی فکر صحیح ہوتی ہے اور ذکر کرتا ہے، فکر صحیح ہوتی ہے، پھر دل سے نکلتا ہے ربنا، فرماتا فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، گرمی کے موسم میں اندھیری رات میں باہر لیٹے ہوئے ہیں، او ستاروں والا آسمان ہے، تو ایسے جوش آیا، دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اللہ کیسے کیسے آپ نے بنایا، کیسے کیسے ستارے بنائے۔ تو جوش میں انہوں نے ایک بات کی، یا السماء والنجوم، اے آسمان ہے ستاروں، ان لک ربا و خالقا، تمہارا بھی رب اور خالق ہے، تم خود نہیں بن گئے، تمہیں کوئی بنانے والا پیچھے ہے، ایسے تھوڑی بن گئے۔ پھر فوراً کا ربی اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر۔ جب خدا کی عظمت دل میں آئی تو فوراً معافی مانگنے لگ گئے۔ جب آدمی کی عظمت دل میں آتی ہے تو پھر معافی مانگتا ہے کہ یار بڑی غلطی ہوئی، بڑی کوتاہی ہو گئی، ربی اغفر، اللہ معاف کر دے۔ بات سو گئے، فجر کی نماز میں گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کون تھا جو رات اپنے مولا سے باتیں کر رہا تھا؟ تو صحابی ڈر گئے کہ یار میں نے کوئی ایسی بات میرے منہ سے تو نہیں نکلی۔ پھر آپ نے آواز لگائی، صحابہ کی عادت مبارک تھی، پہلے دفعہ آواز لگائے بیٹھے رہتے، دوبارہ تیسری بار کھڑے ہو گئے، کیا کہا تھا حضرت؟ میں نے یہ کہا جبریل السلام آئے تھے رات، اللہ نے پیغام بھیجا ہے میرے بندے سے کہہ دو میں نے معاف کر دی۔ سبحان اللہ۔
آج اگر ہم اپنی فکر کی سلامتی چاہتے ہیں تو دل میں مولا کو بٹھا لو، اللہ تعالیٰ کو بٹھا لو، ان کو یاد بھی کرو اور یاد بھی رکھو، یاد بھی کرو یاد بھی رکھو۔ اور یہ نعمت صحبت صالحین سے آتی، کونوا مع الصادقین، اور میں سچوں کے ساتھ لگ جاؤں۔ جب اٹھو بیٹھو گے مولا کے تذکرے سنو گے، دل میں مولا بیٹھ جائیں گے، ہر غیر نکل جائے گا۔ تو لہذا انسان کو چاہیے 3 کام کرے۔ پہلا کام مولا کو یاد کرے، نماز کا وقت ہو نماز سے یاد کرے، روزے کا وقت ہو روزے سے یاد کرے، تلاوت کا وقت ہو تلاوت سے یاد کرے، ذکر کا وقت ہو تسبیح کا وقت ہو تسبیح سے یاد کرے، صدقہ خیرات کا وقت ہو تو صدقہ خیرات سے یاد کرے۔ یہ بھی مولا کو یاد کرنا، اللہ کے لیے دے رہو۔ حج عمرہ کا وقت ہو تو حج عمرے کے ذریعے مولا کو یاد کرے۔ اور دوسرا، جب نفس اور شیطان گناہ کا کہیں تو مولا کو یاد رکھے، مولا کی وجہ سے نہ کرے۔ جان جاتی ہے جان دے دے لیکن ناراض نہ کرے، جان دے دے ناراض نہ کرے۔ 1000 دل ٹوٹتا ہے، اپنا ٹوٹے کسی اور کا ٹوٹے، 1000 ٹوٹے، ہمیں کیا ہے؟ کوئی گناہ نہ کرے اور اگلے کا دل ٹوٹ جائے، یہ ایک عجیب بات بتائی، صوفیہ کو منسوب کر دی بھی۔ صوفیہ کلام نے کہا کسی کا دل نہ توڑو، بھائی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ کہے کہ گناہ کرو اور تم جب نہیں کرو گے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، اور ایسے دل کو تو جوتے مارو۔ ہاں وہ تو عام بھائی بند ہے، کو آپ سے بھائی بات کرتا ہے بھی میرے پاس آ جاؤ، آج تم دعوت کھا لو، یا آج میرے پاس آ جاؤ، یا آج میرا کام کر دو، اور وہاں تم نہ کرو اس کا دل توڑ دو، یہ منع ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ وہ گناہ کہے کہ گناہ کرو اور تم گناہ نہ کرو یا اس کا دل ٹوٹے گا۔ مجھے کچھ نے کہا جی میں اس کی بات نہ مان تو اس کے دل ٹوٹے گا، میں کہ اس کی گردن بھی ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے دو بھائی، خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ پہلے مولا ہے بعد میں سارے کچھ ہے۔ والدین سے بڑا تو کسی کا حق نہیں ہے، لیکن قرآن نے کہا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ بھی تجھے شرک اور کفر پر مجبور کرے فلا تطعہما، ان کی بھی اطاعت نہ کرنا۔ اگر ناجائز کام پر والدین بھی مجبور کریں ان کی اطاعت بھی کرنا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے اعتبار سے جو بھی خدمت کر سکتے ان کی خدمت کرنا، لیکن ناجائز کام میں ان کی نہ ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے میری ذات ہے، پہلے ربا ہے پھر ابا ہے۔ بتاؤ پہلے ربا ہے یا نہیں؟ ہماری روحیں تو کب سے بنی ہوئی ہیں، تو ربا ہی ربا تھا۔ ابا تو دنیا میں آنے کے بعد بنا ہے نا۔ اگر پیدا نہ ہو، جو اب تک پیدا نہیں ہو ان کا کوئی ابا ہے بولو، وہ کہہ سکتے ہو کہ میں فلاں فلاں کا ابا ہوں؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے دنیا میں آنا کس نے آنا ہے ہمارے ذریعے ہے؟ تو پہلے تو ربا ہے بعد میں ابا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں میرے معاملہ آ جائیں تو وہاں ابا بھی پیچھے، وہاں ربا پہلے، تو پھر کوئی اور کون ہوتا ہے؟ اور تیسرا کام، صالحین کی صحبت اختیار کرو، یہی صحبت ہی کام دیتی ہے، اسی سے دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، اسی سے انسان کو اللہ کی معرفت اور محبت کا راستہ ملتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر پیغمبر سلام تشریف نہ لاتے ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ہمارا بھی کوئی مولا ہے؟ آپ نے تعارف کرایا، آپ نے بتایا زمین آسمان بنانے والا کون ہے، آپ قرآن لے کر آئے، آپ نے قرآن مجید سمجھایا، اللہ نے سمجھانے والا ساتھ بھیجا۔ ہر زمانے میں نائبین پیغمبر موجود ہے، ہر زمانے میں جو اللہ کا راستہ بتائیں گے، ہم نے ان سے راستہ سیکھنا۔ چلے یہ نہیں کہا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد یہ نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو قرآن پر عمل کرتے ان کا راستہ بتا تاکہ ہم ان کے ذریعے راستے پر چڑھ جائیں، وہ بتائے گا۔ اور نہیں تو کافروں نے بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن دے دیتے، ہم خود سمجھ جاتے، ہم تو عربی دان ہیں، ہم خود سمجھ لیتے، یہ پیغمبر رسول کو بیچ میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم سمجھو گے میری کتاب کو، تمہاری شکل ہے، ہمیں اس سمجھانے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ پر انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل انك انت اهل التقوى والمغفرة
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. آمين. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. آمین. یا اللہ ہماری اولاد کو اللہ والا فرما. آمین. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. آمین. یا اللہ ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما. آمین. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہر مسلمان کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. آمین. غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ اس ملک کو ولیوں کا ملک فرما. آمین. اس شہر کو ولیوں کا شہر فرما. آمین. ہم میں سے کسی کو اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما. آمین. ہمیں بھی ہماری اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما. آمین. یا اللہ ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما. آمین. یا اللہ ہمارے میزبانوں کو حاجی یاسین صاحب، یا اللہ مولانا ہاشم صاحب، یا اللہ ان کے گھر والے سب بال بچوں کو، یا اللہ بہن بھائیوں کو خوب برکت عافیت نصیب فرما. آمین. یا اللہ آنے والے دوستوں کو برکت عافیت نصیب فرما. آمین. یا اللہ ہمیشہ ان مجلسوں کو ہمیشہ سے آباد اور شاد فرما. آمین. یا اللہ اپنی محبت کے اس کام کو خوب یا اللہ پھیلا. اور یا اللہ ہر مسلمان کو اپنی محبت، اپنا عشق، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نصیب فرما. آمین. اللہ والوں کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. آمین. اللہ ہم وقت آپ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. آمین. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. آمین. بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. رزق روٹی کی تنگیوں کو دور فرما. آمین. قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. آمین. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. آمین. اس مجلس کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.